الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وفا والسلام علی عبادہ الکریم اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آج کے اس 2 روزہ تفہیمی کیمپ کے اختتامی سیشن میں جس عنوان کے تحت مجھے آپ لوگوں سے مخاطبت کرنا ہے وہ اس کیمپ کا مرکزی عنوان ہے منزل منتظر تمہاری۔ محترم سامعین، رفقاء کرام، سب سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے چند منٹوں کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ واقعی میں یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم رہا کہ اس نے ریاست مہاراشٹر کے اس پروگرام کو تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس موقع پر مرحوم عبد الباری مومن صاحب کو بھی یاد کرتا ہوں کہ مرحوم کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ایڈا آج اس ملک کے اندر الحمدللہ پورے آب و روا اور پورے تاب کے ساتھ کام اپنا جاری و ساری رکھی ہے۔ اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو کروڑ جنت نصیب کرے۔ اس موقع پر میں محترم پرنسپل صاحب، خواجہ صاحب، ان صاحبان کا بھی بے انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، ہمارے اس پروگرام کے لیے، اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے آپ کو اس کے اندر جھونک دیا۔ عزیز ساتھیوں، جو عنوان اس کیمپ کے لیے تجویز کیا گیا گو کہ وہ کسی شعر کا مصرع نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ایک کسی انقلابی شعر سے اس کو لیا گیا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ نشیب دنیا کے اے اسیرو فراز تم کو بھلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے جنت منتظر تمہاری، ہے جنت منتظر تمہاری، محاذ تم کو بلا رہا ہے۔ اس موقع پر جس منزل کی طرف ہم کو گامزن ہونا ہے یا جو منزل ہماری منتظر ہے، اس کے لیے جو جد و جہد ہم کو درکار ہے، اس جد و جہد کے کرنے کے لیے مجھے آپ کو وہ تمام صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دی ہیں۔ رفقائے محترم، ہم یہ بات بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جد و جہد کی اہمیت، اسٹرگل کی اہمیت انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے۔ یہ جد و جہد کا ورڈ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اگر اس کو اس سے نکال دے تو انسان کا مقصد نہیں ہوتا، انسان کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندگی اس کی جانور کی ہوتی۔ اب یہ جد و جہد 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کوشش برائے کوشش کرتا ہے، اس کے کاموں کے اندر کسی قسم کی مطلب یہ ہے کہ دل جمعی نہیں ہوتی ہے، خانہ پوری کی حیثیت سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، بے دلی کی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اسی جد و جہد کا پارٹ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر جو رفتار کار چاہیے ہم کو، وہ رفتار کار ہماری جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ دوسری جد و جہد جو ہوتی ہے ہماری، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس جد و جہد کے ذریعے سے ہم اپنی پیش رفت کو متعین کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو پوری دل جمعی کے ساتھ میں کرتے ہیں، ہم اس جد و جہد کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقام کو پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا جو پارٹ ہے جد و جہد کا، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد جو ہمارے ہیں، جو ذمہ دارانہ حیثیت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، محترم ساتھیوں، ہم اس دوسری جد و جہد کے قائل ہیں، ہم اس دوسری جد و جہد کے کرنے کے اہل ہیں، اور ہم سب اسی کے مستحق پہ ہیں، اور ہم کو اپنی
پیشرفت اور ہم کو اپنا دائرہ کار اسی جدوجہد کے اندر آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈویل انعام ہم کو ملتا ہے۔ ڈویل انعام ان دا سینس ملتا ہے کہ جو کام کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کام کرنے والے کا نام بھی ہوگا، تو جب ہم کام کریں گے تو نام ضرور ہوگا، جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کا نام بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جدوجہد دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کامیابی اور سرخروئی عطا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ یہ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے، دوسرا جو پہلو میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس مرکزی عنوان کے تحت، وہ انسان کی جو نفسیات ہے، اس کی جو فطرت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے وہ ایک کمفرٹ زون کے اندر رکھے۔ اب وہ کمفرٹ زون کیا ہے؟ ہر انسان کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، وہ اس ہول سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، لیکن میرے سامنے جو افراد یہاں پر بیٹھے ان کا اپنا کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے، ان کے سامنے منزل منتظر ہے، ان کے سامنے یہاں سے جانے کے بعد وہ ہمارے تعلیمی ادارے منتظر ہے جہاں پر اب تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، جہاں پر اب تک ہمارا اپروچ نہیں ہوا، ان کے سامنے وہ منزلیں منتظر ہے جہاں پر نیم سرکاری ادارے، وہ انتظامیہ منتظر ہے ہماری جہاں تک ہمارا ابھی تک اپروچ نہیں ہوا۔ وہ آئٹا کو ایک امید کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، لوگ اب ہم کو ایک امیدوں کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، لوگ اب ہم کو پورے مہاراشٹر کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر اب لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہوئی۔ اساتذہ کا ایک باشعور طبقہ، اساتذہ کا ایک پڑھا لکھا طبقہ، ایک تعلیم یافتہ طبقہ امیدوں کی نظر سے آج ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثالیں کئی ہمارے سامنے۔ آج جب کیمپ پہ منعقد ہوتے ہیں، ریسورس پرسن کے کیمپ ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے کیمپ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم تک رسائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریسورس پرسن ہماری نظر کے اندر آئیڈیل ہے، ہماری نظر کے اندر مثالی ہے، آپ اپنے ریسورس پرسن کو بھیجیے ہمارے پاس میں۔ ہمارے پاس میں کئی ریسورس پرسن ہیں لیکن وہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رکھتے، لیکن آپ کے ممبرز، آپ کے ذمہ دار وہ اپنے اندر بھرپور صلاحیتیں رکھتے ہیں، ایک ایک منٹ کو بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے کیڈر کو ہمارے پاس میں بھیجیے، یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس موقع سے ہم یہاں سے جانے کے بعد یہ جو منزلیں ہماری ہیں یہ منتظر اس بات کی بھی ہے کہ ہم ہمارے حلقہ احباب کے اندر، ہم ہمارے اسٹاف روم میں، ہم اپنے ادارے کے اندر ایک آئیڈیل ٹیچر کی حیثیت سے ابھر کر آئے۔ ہم اپنے گھر کے اندر، ہم اپنے سماج میں، ہم اپنی انتظامیہ میں، ہم اپنے پرنسپل کے سامنے ایک آئیڈیل ٹیچر کے سامنے ٹیچر کے طور پر ابھر کر آئے۔ یہ نہ ہو کہ ہم آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کا نام تو اپنے ساتھ میں لگائے ہوئے ہیں لیکن ہم کلاس کے اندر 10 منٹ لیٹ جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا پرنسپل دوسرے اساتذہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ یہ آتے 8:05 کو اور ڈالتے 7:10۔ یہ جو پرسنلی انفرادی معاملات ہمارے ہیں، یہ انتہائی مطلب یہ کہ اگر کہیں کوئی ہمارا ممبر اس طریقے کی کوئی خرابی کے اندر ملوث ہے تو ہم ایسے ذمہ دارانہ حیثیت اس فرد کو ہمارے اس کی طرف توجہ دلانے کی ہم کو انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، میری تقریر کا جو دوسرا پارٹ ہے اس عنوان کا وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف شہرت کا ایک ولولہ یا جس کو کہ شہرت کی خاطر یا نام و نمود کی خاطر کئی افراد جو ہے اپنی شخصیت کو مجروح کرنے پر تلے ہیں۔ گو کہ وہ چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد میں جب وہ چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ شخصیت جو ابھر کر آتی ہے سماج کے اندر، جب وہ شخصیت ابھر کر آتی ہے تو وہ ایک ایسے شخص کی ابھر کر آتی ہے کہ یہ صرف اپنے نام و نمود کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں یہاں پر آج کے اس عنوان کے تحت میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم وہ تمام وسائل کا استعمال کریں گے، ہم وہ تمام وسائل کا استعمال کریں گے جو شہرت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی شہرت کی چاہ نہیں کریں گے۔ ہم ان تمام سورسز کا استعمال کریں گے جس سے پبلسٹی ہوتی ہے، ہم ان تمام ذرائع کا استعمال کریں گے جس سے پبلسٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ہر کوئی بھی ممبر، ہمارا کوئی بھی ذمہ دار اپنے دل کے اندر یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں اپنے نام نمود کے لیے کام کروں۔ یہ عہد لے کر آج ہم کو یہاں سے اٹھنا ہے،
یہ عہد لے کر، یہ چیز لے کر ہم کو یہاں سے اٹھنا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم کبھی بھی عہدے و منصب کے لیے خواہش نہیں کریں گے، ہم کبھی اس کے لیے لابنگ نہیں کریں گے، ہم کبھی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ماحول نہیں بنائیں گے۔ لیکن اگر منصب ہم کو آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری کر دیتا ہے، تو ہم اس کو پوری طریقے سے خواہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ منزل منتظر ہے ہماری، یہ میدان ہمارا منتظر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم بے نیاز ہو کر کام کریں گے، ہم انسانوں سے، دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر کام کریں گے۔ ہم کبھی توقع یہ نہیں کریں گے کہ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ میری پیٹھ تھپتھپائیں۔ ہمارے پیش نظر جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ اس کا اجر مجھ کو دینے والا ہے، اللہ مجھ کو اس کا صلہ دینے والا ہے۔ یہ منزلیں جو منتظر ہماری ہے، اس عنوان کے تحت یہ چیزیں، یہ اسٹیپ، یہ چیزیں اسی وقت ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی، پروان چڑھے گی، جب ہمارے سامنے اس کا میشن، آئیٹا کا میشن، آئیٹا کا اینڈز، اس کے آبجیکٹیوز ہمارے پیش نظر ہوں گے۔ ابھی ہم نے عہد لیا، اس عہد کے اندر جب ہم پڑھ رہے تھے تو میرا دل اندر سے رو رہا کہ میں جو عہد لے رہا ہوں واقعی میں تا عمر تک کیا میں اس کا پاس و لحاظ کر پاؤں گا؟ جو چیزیں اس کے اندر درج ہیں، ان چیزوں کو آپ دیکھیے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی طالب علموں کا استعمال نہیں کروں گا۔ میں اور آپ سمجھ کر ہم ذمہ دارانہ حیثیت کے اندر کیا اس عہد کے لیے ہم تیار ہیں؟ اس کے عہد و پیما کے لیے ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں تو عزیز ساتھیو، آج سے ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی اور انفرادی زندگی کے اندر بھی وہ ساری چیزوں کو ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اس موقع پر مرکزی ذمہ داران کی توقعات جو ہے انہوں نے ہم سے باندھی ہیں، اس موقع پر عہد کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مرکز نے جو اسٹیٹ سے توقعات کی ہے اس پر ہم کو پوری طریقے سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی منزل، اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی منزل، نہ ہو جس کا عزم محتاج ہمت افزائی، نہ ہو جس کا عزم محتاج ہمت افزائی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔